نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ جمعہ مبارک ہو آپ سب کو۔ جمعہ واقعی بہت مبارک دن ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور رمضان میں چند ایک ہی جمعے آتے ہیں، تو جب رمضان میں جمعہ آ جائے تو یاد رکھیں کہ دو برکتیں اکٹھی ہو گئیں، ایک رمضان کی، رمضان بھی ایک برکتوں والا مہینہ، اور دوسرے جمعۃ المبارک کی۔ تو آج کچھ اسپیشل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ کل آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا اور کتنا اس کو فالو کیا؟ یہ نہ ہو کہ ٹائم ٹیبل کہیں پڑا رہے اور صرف بس بنانا ہی کافی ہم سمجھیں، کام بھی اس کے مطابق کرنا ہے اور ڈسٹریکشنز کو بھی ہٹانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ امام بخاری کو اتنا انہوں نے کام کیا، یا فلاں محدث نے یا فلاں مفسر نے اتنی سی زندگی میں اتنے کام کر لیے، مثلا امام احمد بن حنبل جو تھے 10 لاکھ احادیث ان کو یاد تھیں، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ کیسے کہاں سے ٹائم نکالتے تھے؟ تو اصل میں ان کی زندگی میں کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمارا دماغ ہر وقت آکیوپائڈ رہے گا نا، تو ہم پھر اتنی چھوٹی سی لائف میں کوئی بڑے کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ٹائم دیکھیں، زندگی میں ہر ایک کو تقریباً اتنا ہی ملتا ہے، مگر بہت سارے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں اسی لائف میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ نے اپنی جو ڈسٹریکشنز تھیں ان کو ایک طرف کیا ہوگا، اپنے سیل فونز کی بیل آف کر دی ہوگی کہ بار بار آپ کو ٹیکسٹ چیک کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، کیونکہ جو ہی ٹیکسٹ آتا ہے اور اس کی ایک وہ بیل سی بجتی ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ابھی اسی وقت ہم جواب دیں۔ ایسا صرف نماز کے لیے ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیکسٹ آئے، کال آئے، جیسے دوسرے ٹیکسٹ کی گھنٹی بجتی ہے نا، ہم فوراً لبیک کہتے ہیں، تو اس طرح اذان کی بھی ایک کال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو سب سے پہلے لبیک کہنا ہے۔ اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے افضل عمل کا پوچھا گیا تو فرمایا اول وقت میں نماز کا ادا کرنا۔ ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ لوں گی، ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت پڑھی ہوئی نماز پھر اے گریڈ والی نہیں ہوگی۔ اول وقت میں پڑھنے کا لالچ رکھیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سمجھ لیں کہ گریڈ گھٹتا جائے گا۔ پاس تو سی گریڈ والا بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اے گریڈ کے برابر نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اول وقت میں ساری نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور دیکھیے حدیث میں بھی آتا ہے نا، جیسے جمعے کے بارے میں جو حدیث ہے، جمعے کی نماز کے لیے جانے کے بارے میں، کہ جس نے اچھی طرح سے غسل کیا، پھر اس کے بعد شروع میں ہی اول وقت میں جمعے کے لیے مسجد چلا گیا تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد گیا تو گائے کی قربانی کے برابر، جو اس کے بعد گیا تو مینڈے کی قربانی کے برابر، اور جو اس کے بعد گیا تو پھر مرغی کی، اور اس کے بعد پھر انڈے کی قربانی کے برابر۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنا فرق پڑ گیا اجر میں۔ ایک انڈا صدقہ کرنا اور ایک اونٹ صدقہ کرنا، دونوں میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کون پہلے گیا۔ تو اسی طرح نمازوں میں بھی ہے، نمازوں کے لیے بھی جو پہلے اٹھے گا زیادہ بڑا اجر پالے گا، پڑھنی تو ہوتی ہے ہم نے۔ اور ہم جمعے کے دن کیا کریں؟ تو خاص طور پہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں جمعے کے لیے پھر تو ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر نہیں بھی جا رہے تب بھی غسل کریں،
تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلسری کرا ہے ان لوگوں کے لیے تو جنہوں نے مسجد آنا ہو. اور غسل بھی کون سا؟ غسل جنابت جیسا، یعنی آپ اس غسل میں سر بھی دھوئیں گی، مگر یہ نہ کریے گا کہ آج سارا دن بس اس غسل کی تیاری میں ہی گزر جائے. کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے سے پہلے ان کا کافی اہتمام ہوتا ہے، کپڑوں کی سلیکشن، پھر سر میں تیل لگانا، پھر اس کے بعد کپڑے استری ہو رہے ہیں، پھر آپ باتھ روم میں گئے ہیں تو پھر کم از کم 30-40 منٹ تو اسی میں نکل گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. منیمائز کریں اس ٹائم کو کہ ہم نے آج کہا نا فالتو چیزیں ہم نے نکالنی ہے نا. مجھے اس بار اتنا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کہیں وقت چلا نہیں جائے، وقت کہیں ضائع نہیں ہو جائے. تو وقت کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر ایسی چیزوں میں جہاں پہ ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کو تو کریں نا. تو ساری یہ غسل کی تیاری سے لے کے تیل لگانے سے، کپڑے پریس کرنے سے، شاور لینے تک سارا ٹوٹل ٹائم 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. گھڑی دیکھ کے کام کریں. کیا جب آپ نے ایک دن میں بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے تو اسی طرح ٹہل ٹہل کے کام کرتی ہیں، آہستہ آہستہ اٹھی، یہ کیا، آہستہ آہستہ یہ کیا؟ نہیں. اگر کسی ایگزام ہو تو وہ کیا اسی سپیڈ سے یہ کام کرے گا؟ وہ تو یہ توجہ دے گا کہ بس کپڑے استری بھی ہیں کہ نہیں ہیں، بس میں جلدی جلدی نہا دھو کے تیار ہوں. کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا پھر. تو ہر کام کے اندر یہ دیکھیں کتنا وقت جا رہا ہے اور اس کو میں کتنا کم کر سکتی ہوں. طہارت کا ویسے بھی خیال رکھیں. جمعے کے دن تو خاص طور پہ آپ نے یہ غسل وغیرہ آپ نے آپ کو صاف ستھرا کرنا، لیکن باقی دنوں میں بھی پاکی صافی کا خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں، محبت ہے توبہ کرنے والوں سے اور جو پاک صاف رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گندی جگہوں پہ ویسے بھی شیاطین ہوتے ہیں نا، اور صاف ستھری جگہ پہ ہی فرشتے آتے ہیں. ہمارا جسم اگر گندا ہوگا، خاص طور پہ گرمی کا موسم ہے، جلدی پسینہ آتا ہے، اگر بے پرواہ رہیں گے تو آپ کی طبیعت بھی نیکی میں نہیں لگے گی. صاف ستھرے جتنے ہوں گے اتنا ہی دل نیکی کی طرف مائل ہوگا. اور پھر یہ تو گناہوں کو دھونے کا بھی ایک نسخہ ہے. پتہ ہے وہ کیسے؟ مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی اچھی طرح آپ نے مل مل کے، جب بازو کر رہے ہیں اچھی طرح مل مل کے، پیر کر رہے ہیں اچھی طرح ان کو ایڑیاں اور سب انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال کر لیا، تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یہ صرف وضو کرنے سے. اب دیکھیں گناہوں کو دھونے کا نسخہ ہے. تو اگر آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی، آپ وضو میں رہیں، وضو کرتے جائیں، گناہ دھلتے جا رہے ہیں. سمجھ لیں آپ جب وضو کرنے جائیں یہ سوچ کے نہیں وضو کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچ کے میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں، پھر زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی وضو کرنا. اور کل کا روزہ آپ کا کیسا گزرا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بھوک تو نہیں لگتی مگر پیاس بہت لگتی ہے. ظاہر ہے گرمی ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہے. اچھا کیسے ہے؟ یہ نہیں کہ میں آپ کی کوئی تکلیف میں کوئی خوش نہیں ہو رہی، اور اچھا ایسے ہے کہ جب جب پیاس لگے نا تو یاد کر لینا حشر کی پیاس کو، کہ جب سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پیاس سے ہلکان ہوں گے اور پسینہ بہہ رہا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. آپ دیکھیں جب پسینہ آپ سویٹ زیادہ کرتے ہیں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے نا. سوچیں کہ اس دن اتنا پسینہ بہے گا کتنی پیاس ہوگی. اور اس وقت کہیں کوئی پانی نہیں ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ پیاس یاد کر کے آج کی جب پیاس لگے نا فوراً دعا کیا کرے، یا اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رکھنا. اس دن اپنے نبی کے حوض کا پانی نصیب کرنا، حوض کوثر کا، جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو یہ پیاس تو پھر بلیسنگ ان ڈسگائز ہے نا. ویسے تو ہم نے شاید ہمیں یاد بھی نہ رہے.
یہ دعا کرنا، لیکن جب پیاس لگے گی خود بخود یاد آ جائے گی۔ حضرت ابو درداء فرماتے تھے نا، گرم دنوں کا روزہ رکھو تاکہ تمہیں یاد رہے قیامت کے دن کی پیاس۔ اور آج ایک سیکرٹ بھی میں نے آپ کو بتا لی ہے۔ سیکرٹ ایسی ہے کہ وہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں سے۔ سیکرٹ یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی قیمتی گھڑی ہے، بہت ہی قیمتی گھڑی، اس کو مس نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جمعے کے دن نا ایک ایسی گھڑی ہے، ایسی ساعت ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے، یعنی آج کے دن ایک ٹائم آ رہا ہے قبولیت دعا کا۔ اچھا، جب آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اتنا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی، میرے تو اس طرح نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو کیا آپ واقعی ان مومنٹس کو، ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو قبولیت کے اوقات کہا جاتا ہے؟ آج آزما کے دیکھ لیں آپ، اب یہ گھڑی کب ہوگی سارے دن میں؟ چھوٹی سی گھڑی کب ہوگی؟ یہ ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا۔ بہت ساری رائے ہیں اس کے بارے میں، زیادہ رائے یہ ہے کہ جمعے کے بعد یا عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان تک، تو اب مطلب جمعے کے بعد سے آپ کر لیں مغرب تک، اگر نہیں اتنا لمبا کر سکتے تو عصر سے مغرب تک کے درمیان کر لیں، وہ تو چند گھنٹے ہی بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اہتمام کر لیں کہ ہم نے اس وقت دعا کرنی ہے، بس اس وقت ہم نے بیٹھ جانا ہے دعا کے لیے، یا چلو چلتے پھرتے کر لیں، تو کتنی دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری قبول ہو جائیں۔ ہم تڑپتے ہیں کہ اللہ یہ قبول ہو جائے، بس لوگوں کو کہتے ہیں یہ دعا میرے لیے کرو۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں، آپ اپنے لیے مانگ لیں۔ دیکھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے آفس میں گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں باری کا، کس لیے؟ کہ یہاں سے دوا ملے گی میرے درد کی۔ جب ہم نے کسی جگہ سفر کرنا ہوتا ہے گھنٹوں پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ کہ یہاں سے مجھے سواری ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے انتظار کے مومنٹس ہیں۔ سفر کے لیے بھی آپ سارا کام چھوڑ کے ایئرپورٹ بیٹھے، سارا کام چھوڑ کے ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھے، سارا کام چھوڑ کے امیگریشن کے آفس میں بیٹھے ہیں، سارا دن وہاں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہم کسی ضرورت سے وہاں بیٹھے ہیں۔ اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی گھڑی دے دی جمعے میں، جس میں ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی، اور ہم کہتے ہیں ہم سے دعا نہیں کی جاتی، ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، اتنے گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، اتنے گھنٹے دعا کرنی پڑے گی۔ حالانکہ فائدہ ہمارا ہے، چیز ہمیں مل رہی ہے۔ جہاں سے کچھ ملنا ہو اس کے لیے تو انسان پورا دن بھی کہا جائے تو بیٹھا رہے گا۔ باقی جگہوں پہ کتنا صبر کرتے ہیں چھوٹے سے فائدے کے لیے، اور یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے اپنے اولیاء میں شامل کر لے، آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہو ویسا مجھے بنا دے۔ کتنی ساری دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے موت کے وقت کے اوپر ایمان کی دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، قبر میں آسانی کی دعا کر سکتے ہیں، حشر میں آسانی کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں ہماری تو دعائیں ختم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اتنے محتاج ہیں اللہ تیرے، ہم اتنے فقیر ہیں کہ ہم سارا دن بھی مانگتے رہے نا ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری ہر ضرورت تجھ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ ایک سانس کی بھی اللہ مجھے ضرورت ہے، اس کی بھی میں محتاج ہوں تجھ سے۔ تو اپنی محتاجی اللہ کو شو کریں، دکھائیں، ہر لمحہ ہم محتاج ہیں۔ اب یہ روزہ ہے آپ نے رکھ لیا،
ہم اس کے بھی محتاج ہیں اللہ کہ تو اس کو قبول کر لے. ہم نے تو رکھ لیا, قبولیت تو تیرے ہاتھ میں ہے, تو کس کس چیز کے محتاج نہیں ہے. تو ان اوقات کو, ان لمحات کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. اللہ سے باتیں کریں, اس کو اپنے مسئلے بتائیں, اس سے اپنے غم شیئر کریں. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ جانتا ہے آپ کے حالات کیا ہیں, وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا دعا کرنی ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ ابھی کیا بولیں گے, آپ کیا بتائیں گے, آپ نے کیا شیئر کرنا ہے. پھر بھی وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیں, آپ کو پتا ہو کہ کسی نے کیا کہنا ہے تو آپ تو اتنا غور ہی نہیں کرتے. ہاں پتا ہے, مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے نا. اور میرا رب وہ ہے جو ایسا پیارا ہے کہ پتہ بھی ہے, ایک ایک میرے بول کا پتہ ہے, کہ خیال جو میرے دل میں اٹھ رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے, پھر بھی سنتا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالی آج کے قیمتی لمحات کو آپ نے کوشش کرنی کیپچر کرنے کی. اس کے لیے بیٹھ جائیں کہیں اور کنسنٹریشن سے دعا کریں تو وہ تو بیسٹ ہے. اگر نہیں کر سکتے ایسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس دعا کرتے ہی جائیں, کرتے ہی جائیں. اور جب آپ فجر پڑھ لیں تو اس کے بعد سونا نہیں ہے, سونا نہیں ہے. اس میں بھی بہت بڑی آپ کو اجر کی بات بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا, پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یعنی آپ چلیں, اگر مسجد نہیں جاتے, ظاہر ہے عورتیں ہیں تو گھر میں اگر جماعت کر سکتے ہیں, گھر میں بھی جماعت نہیں ہوتی تو چلو آپ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھی رہیں اور اللہ کا ذکر کرتی رہیں. اور اس کے بعد جب تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے فجر کے بعد, آپ صرف ہلکے سے 2 نفل پڑھ لیں, ہلکے سے سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھ لیں. چلیں اس میں بالکل ہلکے سے بھی 2 نفل پڑھ لیں گی تو 2 نفل پورے ہو گئے بس آپ کے. اس کے بعد بھلے سو جائیں. لیکن آپ کو سوچے ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال میں کتنے بڑے بڑے اجر ہیں, مگر چونکہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم مس کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس چیز کا آج اہتمام کرنا ہے. اسی طرح تراویح کے لیے بھی اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں پہلے ان کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ مسجد جاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ٹائم بھی سوشلائزنگ کا ٹائم نہ بنائیں کہ پہلے جائیں اور باتیں کریں اور خوب گپ شپ کریں اور اس کے بعد پھر تراویح کے لیے کھڑے ہوں. نہ ہی کوئی ایسا کرے کہ 8 پڑھ کے باہر کھڑے ہیں اور وہاں پہ گپ شپ کر رہے ہیں. اس وقت بھی گھر جا کے سونے کو سمجھیں کہ ترجیح دیں, کیونکہ سحری بھی آج کل جلدی ہو رہی ہے. تو اگر آپ سحری سے ذرا پہلے اٹھنا چاہتے ہیں اور 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی مختصر ٹائم ہے آپ کے پاس سونے کا. اب پھر ورنہ سحری کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ وہیں پہ کھڑے باتیں کرتے رہے. تو اس طرح سوشلائزنگ کو کم کریں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ 2 اور یعنی تراویح گزر جاتی ہیں اور لوگ ابھی تک باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش کریے گا کہ ایسا نہ ہو. آج کا ذکر جو ہمارا ہے اور دعا ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ درود شریف. درود شریف جمعے کا ذکر ہی درود شریف ہے, کیونکہ جس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو, تو وہ تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے لازم ہی ہو گیا نا کہ ہم پھر اس دن تو کوئی اور ذکر سے زیادہ اس کو پریفرنس دے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یاد رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا سب سے زیادہ احسان ہے نا ہم پر, امت کے ہر فرد پہ, وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور محسن کے احسانات کا تقاضا تو یہی ہے کہ احسان کا بدلہ دیا جائے کسی نہ کسی طرح سے. اگر کسی وجہ سے بدلہ نہیں دے سکتے تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالی جائے یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے محسن کو کوئی دکھ پہنچے. ورنہ تو یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی نا کہ بجائے آپ اس کے مشکور ہونے کے، ممنون ہونے کے، آپ الٹا ان کو تکلیف دے رہے ہیں. تو ایسے تمام کام جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روک دیا، ان سے ہم نے باز رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. ایک واقعہ اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک مسلمان ایک یہودی سے ملا جو اسلام پہ ریسرچ کر رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس پہ. تو مسلمان نے پوچھا تم اسلام کے کس ایسپیکٹ پہ ریسرچ کر رہے ہو؟ یہودی تھوڑی دیر سوچ کے بولا کہ میں مسلمانوں کے ایکسٹریمزم پہ، شدت پسندی پہ ریسرچ کر رہا ہوں. مسلمان ہنسنے لگا. اس نے پوچھا پھر تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اسلام پر وہ ہر قسم کا حملہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے نبی کی ذات پہ اٹھنے والی کوئی انگلی تک برداشت نہیں کرتے. میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے ہیں یا جب بھی اٹھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نبی کی ذات. اس نے کہا آپ چاہے ان کی مسجد پہ قبضہ کر لیں، ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ ان کی قرآن کی اشاعت پہ پابندی لگا دیں یا ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ وہ برداشت کر لیں گے. لیکن آپ ان کے نبی کا نام غلط لہجے میں لے لیں تو یہ تڑپ اٹھیں گے. اس کے بعد آپ پہلوان ہو یا فرعون ہو، یہ آپ سے ٹکرا جائیں گے. اور اس نے کہا میری فائنڈنگ ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کی محبت چلی گئی اس دن اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر اسلام کو ختم کرنا ہو تو مسلمانوں کے دلوں سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا. یہ کہہ کے وہ یہودی تو چلا گیا لیکن اس مسلمان نے لکھا کہ اس کے 2 فکروں نے مجھے اسلام سمجھا دیا. مسلمان کو پتہ چل گیا کہ رسول کی محبت اسلام کی روح ہے. یہ روح جب تک قائم رہے گی نا تب تک اسلام کا وجود بھی سلامت رہے گا. جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور آپ کی محبت کی کتنی محبت ہے آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پتہ چلے گا کتنا آپ درود بھیجتے ہیں ان پہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آپ کو، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو. اور یہ درود صرف ذکر نہیں ہے، یہ دعا کیسے ہے کہ ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 آپ کے گناہ معاف کرے گا، 10 آپ کے درجے بلند ہوں گے. کتنی زبردست بات ہے. اب میں اگر یہ دعا کروں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ کہنے کی بجائے میں اگر درود پڑھ لیتی ہوں 10 گناہ میرے ویسے ہی معاف ہو گئے اور اس کے آن ٹاپ آف اٹ 10 درجے بھی بلند ہو گئے، 10 رحمتیں بھی مجھے مل گئی. اور جو کثرت سے یہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے نا، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور تمام دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی اس چیز کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اس چیز کی کوئی دعا بتا دیں، اس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کون سی کوئی ایسی خاص دعا ہمیں بتائیں. دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ درود شریف تمام دکھوں کا، تمام غموں کا جو ہے مداوا ہے یا ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہے،
تو پھر آپ کو تو کوئی بھی دعا نہیں چاہیے. درود شریف تو سب کو یاد ہوتا ہے نا. ارے میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت میں درود کے لیے نکالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اسے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. تو میں نے عرض کیا آدھا وقت کر لوں اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر 2/3 کر لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا اچھا، پھر میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیری گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. ترمذی نے یہ روایت کی ہے. تو جب آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہو، مثلا روزہ اتنا لگ گیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی اب میں کیا پڑھوں، کیا دعا مانگوں، کوئی دعا بھی نہیں ذہن میں آ رہی، دعا بھی مانگ کے ہمیں دعائیں بھی تو نہیں مانگنے آتی نا. تو یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. دیکھو ہم ضرورت مند ہیں. اللہ اکبر، ضرورت مند کو ہی نہیں پتا کہ مانگنا کیسے ہے اور کیا کیا مانگنا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میری ضرورت کتنی ہے، وہ بن مانگے ہی مجھے عطا کر دیتا ہے. سانس کے لیے آپ نے کتنی دفعہ مانگا اللہ مجھے سانس دے دے، ایک اور سانس دے دے، اب اس کے بعد ایک اور دے دے. مانگتی ہیں کیا روز؟ ہر لمحہ مانگتی ہیں؟ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دے دی. بے شمار چیزیں ہیں. اسی طرح دل کا دھڑکنا آپ کتنی دفعہ مانگتے ہیں، میرا معدہ کام کرے یہ کتنی دفعہ مانگتے ہیں. اللہ جو فوڈ میں کھانا اپنے منہ میں ڈال رہی ہوں، یہ پیس کے میرے دانت اور میرے حلق میں چلا جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے، یہ مانگتی ہیں کیا؟ میری زبان میری دانتوں میں نہ آ جائے، کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. یہ مانگتے ہیں کیا؟ کتنی ساری چیزیں میرا رب بن مانگے دے رہا ہے، بن مانگے. ہمیں تو چھوٹی موٹی بس چند ایک چیزوں کا پتہ ہے، ان کا ہی ہم بس رٹی رٹائی سی دعائیں ہیں، بس انہی کو اس طرح سے مانگتے رہتے ہیں. باقی ہمیں کچھ زیادہ نہیں خاص معلوم کہ کیا کیا مانگیں. جب بھی ایسا ہو نا، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں. سارے دکھوں کی دوا ہے، یہ یاد رکھیں. اور پھر اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، جتنی دیر آپ پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. اب آپ چاہیں تو کم پڑھ لیں، چاہیں تو زیادہ پڑھ لیں. جب تک آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں، اس وقت تک آپ درود شریف پڑھتے رہیں. ذہن میں رکھیے گا اس وقت بھی. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. مجھے تو مفت میں دعائیں مل رہی ہیں الحمدللہ. تو درود ابراہیمی تو سب کو آتا ہے، لیکن ایک درود آپ کو میں مختصر سا بھی بتا دیتی ہوں، تاکہ اگر آپ درود پڑھ پڑھ کے بھی تھک جائیں تو چلو مختصر درود تو سارے ہی پڑھ سکتے ہیں نا. مختصر سا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس یہ بھی نسائی میں ہے یہ درود، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں نے خود ہی درود بنائے ہوئے، درود تنجینہ، درود ماہی، درود لکھی، درود تاج وغیرہ، یہ سارے درود تو حدیث سے ثابت نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو زیادہ پسند ہیں یا جو لوگوں نے لکھے ہوئے، جو انہوں نے بتائے وہ اچھے لگتے ہیں نا؟ تو درود بھی بھیجیں تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھ پہ درود بھیجو، ہم کیوں نہ ویسے بھیجیں. تو یہ تو اتنا مختصر ہے اور اتنا آسان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چند ایک سیکنڈ میں بولا گیا، لیکن پیار سے، محبت سے سوچ کے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. تو جتنی آپ کو اسلام کی قدر ہے نا، اس دین کی قدر ہے، اتنا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت بھی ہونی چاہیے، ان کا احسان بھی ماننا چاہیے، کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے، بہت تکلیفیں برداشت کر کے پہنچایا۔ جنہوں نے سیرت میرے ساتھ پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ خود کسی چیز کے اوپر عمل کرنا، خود کوئی دین اختیار کرنا یہ آسان ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ آگے لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کو اپنا درد بنا لینا اور اس درد کے اندر اپنی جان ہلکان کر لینا، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے۔ انشاءاللہ بہت محبت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم درود پڑھیں گے، اور اس سے آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس سے، اور بالآخر بھی درود شریف ہی پڑھنا چاہیے۔ جب دعا بھی کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہا ہے اور وہ ضرور قبول کرے گا۔ بے یقینی کی دعا پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، حیا والا کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو نامراد لوٹانے سے حیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس نے میرے آگے اپنے ہاتھ اٹھائے، میں ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں، وہ تو اتنا کریم ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ گمان رکھیں پتہ نہیں وہ سنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہیں، یہ تو بہت مایوسی کی بات ہے اور بہت بدگمانی کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے تھے نا، تو جب ان ہاتھوں کو نیچے کرتے تو کبھی چہرے پہ پھیرے بغیر نیچے نہیں کرتے تھے، تو ہمیشہ پھر جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو پھر اس کے بعد چہرے پہ پھیرے، یہ سنت سے ثابت ہے، ترمذی میں ہے یہ۔ اچھا، جو میں آپ کو باقی ذکر وغیرہ بتاتی ہوں نا، ایک بات اور سمجھ لیں کہ وہ آپ نے کب کرنی ہے، جیسے آپ کو کل بھی ایک ذکر بتایا تھا، دن کے وقت آپ کوشش کریں زیادہ ٹائم قرآن کے لیے رکھیں، یا تو قرآن آپ پڑھ رہی ہیں یا قرآن آپ سن رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے ان میں سے کام، کیونکہ اس وقت مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ برتن دھو رہی ہیں ساتھ قرآن لگا لیں، کھانا بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں ساتھ قرآن لگا لیں، یعنی جب تک آپ کا مائنڈ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے۔ ذکر آپ کس وقت کریں گے؟ جب آپ بالکل تھک گئے ہیں، جیسے اب لیٹ گئے ہیں تو ذکر کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی وضو کی نہیں ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں، ہاں خاص طور پہ جو لوگ ناپاکی میں ہیں وہ بھی آج کے دن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے یہ درود پڑھنا یا یہ جو قیمتی گھڑی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو سیکرٹ آپ سے شیئر کی ہے، یہ آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں جب پیریڈز ہو گئے اب بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اب تو میرا نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، ذکر کرتی رہیں سارا دن، قرآن کو سنیں، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ تو جب آپ پھر لیٹ گئی ہیں تھک کے تو پھر آپ ذکر کرتی رہیں، یا جب آپ گھوم رہی ہیں گھر میں، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو آپ قرآن تو نہیں ہر جگہ نہ پڑھ سکتی ہیں ابھی اس طرح، کیونکہ حفظ نہیں ہے، اور نہ ہی سن سکتی ہیں، تو اس وقت بھی ذکر کر سکتی ہیں۔ تو ذکر کا ٹائم الگ رکھیں کہ یہ کام یاد رکھیں، ہر کام کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس کو میں ملٹیپلائی کیسے کر سکتی ہوں۔ مثلاً ہے کہ اس وقت میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں، تو اب میں ٹھیک ہے میں یہ سوچ کے کر رہی ہوں کہ اللہ صفائی تجھے پسند ہے، پاک صاف رہنا تجھے پسند ہے، اللہ میں اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھتی ہوں، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھتی ہوں، اپنی جگہ کو بھی پاک صاف رکھتی ہوں، تو ساری یہ تو ہم نے نیت کر لی، یہ اٹ سیلف ایک آپ کے لیے نیکی بن گئی۔ لیکن میں ملٹیپلائی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، اس کو کہتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہتی ہوں، تو اب میں اس کو کس طرح زیادہ بڑھاؤں اپنا اجر، تو میں ساتھ ساتھ ذکر بھی کرنا شروع کر دیتی ہوں، اب ڈبل چیزیں ہو گئی نا، دونوں نیکیاں مل گئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ ہر ایک کام کے ساتھ سوچیں کہ اس ٹائم پہ میں کیا کر سکتی ہوں،
کچھ بھی نہیں سمجھ آتی نا تو دعائیں ہی کرنا شروع کر دیں. دیکھیں جس کو ضرورت ہے اگر وہی غافل رہے تو کیا کہنے پھر. ہم ضرورت مند ہیں، ضرورت ہماری ہے، مانگنا ہم نے ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آئے کہ اچھا مانگوں کہ نہیں مانگوں، یا ہم ہی نہ ٹائم نکال سکے مانگنے کے لیے، پھر ہم شکایت کریں ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. ہم تو نہیں، آپ ہر ٹائم پہ مانگیں. اس رمضان میں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہر ٹائم پہ مانگے. ذکر ہر ٹائم پہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو اس طرح سے کر کے آپ اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ایک ایک لمحہ جو ہے اس مہینے کا وہ ہمارے لیے عبادت بنا دینا، ایک ایک لمحہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.